کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیو، اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج جمعے کے دن بڑے برکت والے دن میں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ فرما دیا کہ آپ کا رب فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اف تک عربی الفاظ میں جتنی بھی تنبیہ کے، ڈانٹ ڈپٹ کے الفاظ ہیں جو بھی ہیں، ان میں سب سے ہلکا لفظ اف ہے۔ یہ عربی لفظ ہے اف، اور ہمارے یہاں اردو میں بھی بولتے ہیں جب کوئی افسوسناک بات ہوتی ہے، اف کیا ہوا ہے، کیا ہوا، ایسے کیسے ہو گیا؟ یا یوں سمجھ لیجئے، ایک مثال کے تحت والدین کچھ کہیں یہ بھی اسی کا ہی لفظ ہے اف، اسی کے تحت۔ یا پھر دوسری مثال یوں سمجھ لیجئے، والدین نے بچے سے کہا کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں، آپ اس کام کو کر لیں، ناشتے کا سامان لے آئیں، کھانے کا انتظام کر لیں، اور کیا؟ کہا کہ اس کام کو دوبارہ کر لیں یا اس کو بدل کر کے لے آئیں، یوں ہوں جو ہے ہوں، میں اب دوبارہ جاؤں، یہ بھی اسی کے تحت ہے۔ دیکھو کتنا چھوٹا سا لفظ ہے، مگر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، ہوں تک بھی نہ کہو، ہوں تک۔ اتنا اونچا مقام والدین کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری طرف سے احسان کا مستحق کون ہے؟ سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ میں کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ فرما، اپنی ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، حسن سلوک کا معاملہ کر، ان کی اطاعت کر، فرما برداری کر۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ کہا امو کا۔ 3 مرتبہ ان صحابی رسول نے پوچھا کہ احسان کا معاملہ کس کے ساتھ میں زیادہ کروں؟ 3 مرتبہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امو کا، اپنی ماں کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کر، اپنی ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کر۔ 4تھی مرتبہ پھر پوچھا تو پھر فرمایا ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ
تو اس کائنات میں اگر اولاد کے لیے احسان کے مستحق ہیں سب سے زیادہ تو والدین ہیں. والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ فرمائیں. ہمارے نوجوان سب سے زیادہ بد سلوکی جو کرتے ہیں والدین کے ساتھ میں کرتے ہیں، سب سے زیادہ. کوئی نوجوان صاحب حیثیت کسی نائی کے پاس پہنچ جائے اور بال کٹائے، اور بال کاٹنے کے بعد نائی 2 ہاتھ سر میں یوں مار دے، یوں جس طرح مالش ہوتی یوں کر دے، تو کاٹنے کے پیسے الگ سے اور یوں کرنے کے پیسے الگ سے دیتا ہے. بڑا سکون ملا ہے سر، لیکن اپنی ماں کے اس احسان کو بھول جاتا ہے جو اس نے اس کے بچپنے میں اس کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ گیلے میں لیٹتی ہے، بچے کو سوکھے میں لٹاتی ہے. نہ جانے رات و رات کتنی مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، اپنی ممتا کا، اپنی شفقت کا، اپنی الفت کا کتنی مرتبہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے معلوم کیا کہ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے، آپ مجھے بتلا دیجئے میرا جنت کا ساتھی کون ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرا جنت کا ساتھی ایک قصائی ہے، قصائی ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران، بھئی نبی ہوں، کوئی ولی ہوتا، اللہ والا ہوتا، بزرگ ہوتا، بات چل جاتی. قصائی کا نبی کا کیا میل ہے؟ کیا میل؟ کہا کہ اس کا پتہ بتلا دیجئے، ایڈریس پتہ بتلا. اللہ تعالیٰ نے پتہ بتلا دیا. موسیٰ علیہ السلام پہنچے، جا کر دیکھا وہ قصائی بازار میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے. اب بیٹھے رہے، اب اس کا گوشت ختم ہوا. گوشت ختم ہونے کے بعد اب وہ آدمی چلا، گوشت کا ٹکڑا لیا، اپنے تھیلے میں ڈالا، بچا کر کے تھیلے میں ڈالا اور چل دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے ہوتے. اب وہ اپنے گھر پر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجازت مانگی، بھائی میں آپ کے ساتھ میں آج رات گزارنا چاہتا ہوں، مہمان بننا چاہتا ہوں آپ کا. انہوں تو یہ دیکھنا تھا نا اس کا فعل کیا ہے، کام کیا، عمل کیا ہے کہ جس وجہ سے یہ قصائی میرا پڑوسی جنت میں ہوگا. اب وہ شخص ٹھیک ہے آپ مہمان بن جائیں، کوئی بات نہیں. اب رات میں اس قصائی نے سب سے پہلے جب گھر پہنچا، اس کے بیوی بچے بھی ہیں وہ دوسری طرف، مگر سب سے پہلے اس گوشت کو بنا کر کے پہلے اپنی والدہ کو کھلایا، جو بوڑھی والدہ اس کے ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، بیمار بھی تھی، اس کو کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا. اور کھلانے کے بعد جب وہ فارغ ہو گئی کھانے سے تو ہونٹ ہلے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، برابر عمل کو دیکھ رہے ہیں، کہا کہ بھئی تمہاری والدہ نے کھانا کھانے کے بعد میں کچھ کہا ہے، کیا کہا؟ اب اس قصائی نے کہا کہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب کچھ بھی کہہ دیتی ہے. انہوں نے پھر بھی کیا کہا؟ یوں کہتی ہے روزانہ کہ تو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنے، تیرا پڑوسی موسیٰ بنے، اللہ تعالیٰ تیرے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام کو بنائے. یوں کہتی ہے. بھلا موسیٰ وقت کا نبی، وہ کہاں میں کہاں؟ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ یہی موجود ہیں. کہتا ہے
کہ موسیٰ وقت کا نبی وہ کہاں ہیں اور میں ایک کسائی گوشت بیچنے والا میں کہاں؟ اور بوڑھی والدہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرا پڑوسی موسیٰ کو بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سچ کہتی ہے، موسیٰ میں ہی ہوں۔ کس وجہ سے؟ ان کی خدمت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے انہوں نے اتنی خدمت کی اپنی والدہ کی کہ والدہ یہ دعا دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے، جنت کی سیر۔ اب جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل یہ قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان ہے، جو مدینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی تلاوت کو جنت والوں کو سناتے ہیں، جنت والوں کو۔ یا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ ان کی والدہ کی خدمت سے راضی ہو کر جب وہ تلاوت کرتے ہیں مدینے میں بیٹھ کر جنت والوں کو سناتے ہیں، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، یہ ثمرہ ملتا ہے۔ وقت کے جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جب اویس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرانا، اپنے لیے دعا کرانا، وقت کے خلیفہ بھی بنے، جن کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی، قوت حاصل ہوئی۔ ان سے کہا جا رہا کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا کرانا۔ حضرت اویس قرنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف نہیں حاصل کر سکے، ملاقات نہیں کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں۔ خط لکھا کہ اللہ کے رسول میری والدہ بوڑھی ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے میرے علاوہ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں، آپ کا دیدار کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اویس والدہ کی خدمت کر، والدین کی خدمت سے یہ ثمرے حاصل ہوتے ہیں، یہ مقام و مرتبے حاصل ہوتے ہیں، بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ کل قیامت کے روز جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جوق در جوق جا رہے ہوں گے، حضرت اویس قرنی بھی ہوں گے، اویس قرنی وہ بھی جا رہے ہوں گے، آواز آئے گی اویس ٹھہرو، کیا ہوا؟ اعلان تو جنت کا تھا، روک لیا گیا؟ آواز آئے گی کہ اویس جو والدہ کی خدمت کی ہے ہم اس سے راضی ہوئے، آج یہ مقام ہے تیرے لیے کہ جہنمی جتنے بھی ہیں جسے کہے گا جنت ملے گا۔ کس کی بنا پر؟ والدین کی خدمت کی بنا پر، والدہ کی خدمت کی بنا پر۔ آج ہمارے نوجوان اگر سب سے زیادہ تذلیل کرتے ہیں، سب سے زیادہ ذلت دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں والدہ کو، سب سے زیادہ نافرمانی کرتے ہیں والدہ کی۔ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ والدہ کی خدمت کی بنا پر ملنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت دیتے ہیں، جنت۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے پیروں تلے جنت ہے، والدہ کے پیروں کے تلے جنت ہے، تحت اقدامنا، بتلا اللہ کے رسول نے فرمایا تحت اقدامنا، پیروں تلے جنت، اور باپ کو جنت کا دروازہ بتلایا، اور یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لیتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لیں تو پہلے ضروری ہے کہ والدین راضی ہو جائیں، ضروری ہے کہ والدین کو راضی کیا جائے۔ اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے والدین کا رکھا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے جو یہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں، والدین کی نافرمانیاں، ان کے ساتھ میں بدسلوکیاں، بدعہدیاں، اس کو ختم کر کے اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں۔ آدمی دنیا کے اندر عزت کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا، بہت کچھ کر گزرتا ہے، بہت کچھ، لیکن وہ اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، والدین کی خدمت کو چھوڑ دیتا ہے، اور چاہتا ہے دنیا میں مجھے عزت ملے، کامیابی ملے، ترقی ملے، لیکن نہیں، ترقی دنیا میں، کامیابی دنیا کی کامیابی، دنیا کی عزت والدین کی فرما برداری میں ہے۔ دو چیزیں، اللہ کی فرما برداری، والدین کی فرما برداری۔ جس کو یہ چیزیں حاصل ہو گئی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی۔ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں جب آ جائیں گی تو ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ مقام عطا فرمائیں گے جیسا پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت کی بنا پر دیا ہے، وہ آج بھی عطا فرمائے۔ اسی لیے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور بالخصوص سبھی سے کہتا ہوں، کہ جس کے والدین بوڑھے ہو گئے ہوں، جوان ہوں، والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، ہرگز والدین کی نافرمانی نہ کرنا، بالکل بھی۔ اگر نافرمانی کی بنا پر والدین کے دل سے آہ نکل گئی تو دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی آہ نکل گئی، اس لیے والدین کی فرما برداری کریں، نافرمانی ہرگز نہ کریں، بالکل بھی، اور اللہ کے حکموں کو بھی بجا لائیں، یہ ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملایا ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی بات کی ہے، والدین کو بھی رکھا ہے ساتھ، کہ میری محبت والدین کی محبت میں ہے، میری رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اسی لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں تو والدین کی فرما برداری ضروری ہے، اللہ کی فرما برداری ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر